نوابزادہ نصر اللہ خان۔ نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک طلسماتی اور کرشماتی شخصیت کے حامل تھے۔ 1960 سے 2000 کی دہائیوں میں قومی سیاست میں نہایت فعال کردار ادا کرتے رہے۔ شاید قائد اعظم کے بعد وہ واحد سیاسی رہنما تھے جنہیں جاہ و حشمت، منصب و عہدے اور دولت اکٹھی کرنے کی ذرا بھی خواہش نہ تھی۔ وہ ایک با اصول شخص تھے اور تمام عمر اصولوں کے پابند رہے، اس لیے وہ اپوزیشن اور حکومتی حلقوں میں یکساں مقبول رہے۔ ان کی بے لوث سیاست کی وجہ سے سیاسی شخصیات ان پر اعتماد کرتی تھیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے خان گڑھ کے ایک جاگیردار گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں نوکر چاکر اور خادم آگے پیچھے ہوتے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے HSN کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ ان کے دوسرے بھائی نواب سعید اللہ خان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں میڈیکل کی تعلیم لے رہے تھے۔ اسی دوران ان کے والد کی اچانک وفات ہو گئی اور دونوں بھائیوں کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے میں جانا پڑا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو جاگیردارانہ نظام سے الجھن تھی، اس لیے وہ ان معاملات سے دور رہتے تھے، مگر والد کے انتقال کے باعث انہیں خان گڑھ منتقل ہونا پڑا۔ ان کے بھائی میڈیکل کے چوتھے سال میں تھے، شاید ان کے نصیب میں ڈاکٹر بننا نہیں لکھا تھا۔ اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان کی قسمت میں زمینداری نہیں لکھی تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، مگر جلد ہی انہوں نے یہ کام اپنے بڑے بھائی کے سپرد کیا اور خود میدان سیاست میں آ نکلے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان بھی دبلے پتلے مگر پرعزم شخص تھے۔ ایک نواب خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ غریب کی سیاست کی۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ عہد جوانی میں مجلس احرار سے بھی منسلک رہے، جس سے ان میں مذہبی سوچ پیدا ہوئی، مگر ان میں کبھی کٹر پن پیدا نہیں ہوا۔ وہ سیاست اور دین کو ایک دوسرے پر حاوی کرنے کے حامی نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب متحدہ اپوزیشن نے قومی اتحاد کے پرچم تلے ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریک شروع کی تو نوابزادہ نصر اللہ خان بھی دوسرے رہنماؤں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ وہ نماز پنجگانہ بلکہ نماز تہجد بھی پڑھتے تھے۔ نماز فجر کے بعد چائے پینا ان کا معمول تھا، جس کے بعد اخبارات کا انتظار کرتے۔ وہ تمام اخبارات پوری دلچسپی سے پڑھتے، خبروں کے علاوہ منتخب کالم بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ ان کا مزاج شاعرانہ تھا، اس لیے شعر و شاعری بھی کرتے۔ نوابزادہ صاحب لطیفہ گوئی بھی خوب کرتے تھے، اکثر ان کے چٹکلوں سے مجلس کشت زعفران بن جاتی۔ شاعری میں وہ ناصر تخلص رکھتے تھے۔ پاکستان کی سیاست میں ٹوپی کا بہت عمل دخل رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے جناح کیپ متعارف کروائی، جس سے ان کی شخصیت زیادہ باوقار ہو گئی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک مختلف سربراہان مملکت اور سیاسی رہنما ٹوپی کا استعمال کرتے رہے۔ بھٹو ماؤ کیپ کے ساتھ میدان سیاست میں سرگرم رہے۔ خان عبدالغفار خان نے سرخ ٹوپی متعارف کرائی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان قراقلی ٹوپی پہنتے تھے، جو انہوں نے کبھی نہیں اتاری۔ وہ سفید شلوار قمیض یا کرتا اور اس کے اوپر شیروانی زیب تن کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وسطی ایشیائی خطے سے ایک ایسا رہنما اٹھے گا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلامی سلطنت کو ایک بار پھر وسعت دے گا اور یوں دنیا کے بڑے حصے پر اسلام چھا جائے گا۔ اس فاتح کی ایک اہم نشانی کراکلی ٹوپی ہوگی۔ اسی مناسبت سے نوابزادہ صاحب کراکلی ٹوپی پہنتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک عرصے تک ہماری قومی سیاست نہایت صاف و شفاف رہی، بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ سے کوسوں دور تھی، جس کی وجہ ہمارے سیاستدانوں کا جذبہ حب الوطنی
اور ایمانداری تھا۔ اس زمانے میں نامور رہنما سرکاری خرچ سے چائے کی ایک پیالی کے روادار نہ تھے۔ میاں ممتاز خان دولتانہ کو محض اس لیے ایبڈو کیا گیا کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ کے فنڈ سے اپنے چند دوستوں کو 200-250 روپے کی چائے پلا دی تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان بھی صاف اور شفاف سیاستدان تھے۔ انہوں نے تمام زندگی ذاتی مفاد سے ہٹ کر جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کیا اور ایوب خان سے لے کر جنرل مشرف کے دور تک سیاسی جماعتوں کو اس مقصد کے لیے ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ ان کی ذات میں نہ جانے کون سی کرشماتی کشش تھی کہ تمام رہنما ان کے موقف پر اکٹھے ہو جاتے، بلکہ ایک دوسرے کے سخت سیاسی مخالفین بھی ان کی قیادت میں ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے۔ اس لیے حکمرانوں کی کوششیں ان کو کنٹرول کرنے پر لگی رہتی۔ جمہوریت کی خاطر انہوں نے صدارت اور وزارت کے عہدوں کو بھی قربان کر دیا، اسی لیے انہیں بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک سرکاری عہدہ قبول کیا، وہ بھی بے نظیر بھٹو کے بے حد اصرار پر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشمیر کی جدوجہد کے زبردست حامی تھے۔ وہ صحیح معنوں میں کشمیر کو پاکستان کی شہرخ سمجھتے تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان سیاسی جدوجہد کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد بنانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے، جس کے بارے میں وہ اکثر کہا کرتے تھے، سیاستدان 5 کلو مینڈکوں کی مانند ہیں جنہیں ایک جگہ پر اکٹھا کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ وہ مزید کہتے کہ اتحاد بنانے کے لیے ایک طرف ہمیں حکومت سے ماتھا لگانا پڑتا ہے اور دوسری طرف اپنے ہی ساتھیوں کے سامنے کسی ملزم کی طرح پیش ہو کر وضاحتیں دینا پڑتی ہیں۔ ایک مرتبہ پرانی یادوں سے گرد ہٹاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ MRD کی تشکیل کوئی آسان کام نہ تھا۔ اصغر خان ایک مشکل آدمی تھے، انہیں ساتھ لے کر چلنا کسی طور معمولی بات نہ تھی۔ اصغر خان مذاکرات میں کم ہی شامل ہوتے تھے، اس لیے انہیں اصغر خان کو قائل کرنے کے لیے سخت تگ و دو کرنا پڑتی۔ وہ MRD میں شرکت پر آمادہ نہ تھے، مگر اللہ کے فضل سے اپوزیشن متحد ہو گئی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو اپوزیشن کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حکومت نے انہیں رام کرنے کے لیے مختلف پرکشش پیشکشیں کی۔ اکثر دوست اور ساتھی مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں چیک دے جاتے، انہوں نے یہ عنایات کبھی قبول نہ کی۔ ایسا ہی 5 لاکھ روپے کا ایک چیک ان کے ایک دوست نے انہیں دیا جو انہوں نے پھینک دیا۔ اسی طرح ان کے ایک دوسرے ساتھی نے انہیں 50,000 روپے کا بینک ڈرافٹ دیا جو خان گڑھ میں نیشنل بینک کی برانچ کے نام جیلم سے جاری ہوا تھا۔ یہ ڈرافٹ بھی نوابزادہ نصر اللہ خان کی فائلوں میں بند رہا اور کبھی کیش نہ کرایا گیا۔ وہ دوستوں اور ساتھیوں کے ذریعے ملنے والے چیکوں کو کبھی کیش نہ کراتے تاکہ ان کا دامن کسی غلاظت سے پاک رہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو مٹن، کڑاہی اور مچھلی بہت پسند تھی۔ ان کا فریج ہر وقت مچھلی سے بھرا رہتا تھا۔ وہ سبزیوں کے شوقین نہ تھے۔ ان کے معالج نے انہیں سبزیاں کھانے کی تلقین کرتے ہوئے حقہ پینے سے سخت منع کیا تھا۔ وہ حقے کے بہت شوقین تھے۔ ان کا حقہ ان کے ہر سفر اور قیام میں ساتھ رہتا تھا۔ کراکلی ٹوپی کے ساتھ ساتھ ان کا حقہ بھی ان کی شناخت بن چکا تھا۔ ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی سبزی ضرور ہوتی تھی، مگر وہ کھاتے نہ تھے۔ ایک روز ایک فوٹوگرافر نے انہیں حقہ پیتے ہوئے دیکھ کر ایک تصویر اتار لی۔ انہوں نے فوٹوگرافر کو یہ تصویر کسی جگہ شائع کرنے سے منع کر دیا، جس پر اس فوٹوگرافر نے حیران ہوتے ہوئے وجہ دریافت کی تو نوابزادہ صاحب نے کہا کہ میرے معالج نے مجھے حقہ پینے سے منع کیا تھا۔ اب حقہ پیتے ہوئے میری تصویر دیکھ کر انہیں بہت دکھ پہنچے گا اور ایسا میں نہیں چاہتا۔ امید ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ شکریہ۔